مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ابتدائی ہدایات یعنی قرآن پاک پڑھنے کے آداب بتانے والے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها۔ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجے اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 2، تلاوت کے آغاز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورت کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ نمبر 3، دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 4، دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ تلاوت کرتے وقت یہ بات ذہن سے ہرگز اوجھل نہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس کے ادب و احترام اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہماری فلاح اور کامرانی مثمر ہے، اور اس سے سرتابی سراسر نقصان اور خسارے کا موجب ہے۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں۔ نمبر 5، حرکات کو اتنا نہ کھینچیں کہ حروف بن جائیں۔ نمبر 6، حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر کر دیں۔ نمبر 7، حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں۔ قرآن کریم کے پڑھنے میں زیر زبر پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زیر زبر کے فرق سے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ بالکل بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر اور شرک تک جا پہنچتی ہے۔ نمبر 8، پر حرف کو پر یعنی موٹے حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور باریک حروف کو باریک ادا کریں۔ نمبر 9، تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن مجید کو جلد جلد نہیں بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس طرح کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ نمبر 9، قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، لیکن اسے گا کر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ خوش الحانی سے پڑھنا اس طرح کہ قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اختتام تلاوت پر خیر و برکت کی اور قبولیت کے لیے دعا کریں۔ صدق اللہ العظیم۔